الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. عزیزان گرامی، روز اول سے مومنین التماس دعا کی درخواست لے کر آتے ہیں. کچھ کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، کچھ کی بھول جاتے ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ مصیبت میں ہیں، کچھ اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں. سب نے دعا کے لیے کہا ہے. علی الخصوص جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کی خاص درخواست کی گئی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کے 5 مرتبہ آج کی شب امن یجیب پڑھیں تاکہ پروردگار عالم ہر ایک کی مصیبت کو آسان کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.
خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، مسلسل 10 راتوں سے آپ کے سامنے ایک موضوع میں نے رکھا تھا. روز اول میں نے اس کی ابتدا کی تھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال کیا ہوا تھا، اور سید الشہداء مدینے کو چھوڑ کے کیوں نکلے تھے، اور چھوڑنے کا مدینہ ان کے ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی. یہ انہوں نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت میں لکھا تھا. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں فیم کو حاصل کرنے نہیں جا رہا، میں فساد کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میرا نکلنے کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں، میں فقط ایک مقصد کے لیے نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ. میں نکل رہا ہوں تاکہ میری جد امجد کی امت کی اصلاح کروں. چاہتا یہ ہوں اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. چاہتا یہ ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں. واسیر بسیرت جدی وابی. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بابا اور میرے جد امجد کی سیرت کے اوپر چلوں. یہ مقصد تھا سید الشہداء کا پیغمبر کی وفات کے 50 سال بعد. اس لیے کہ سید الشہداء نے کمیونٹی کے اندر، قوم کے اندر، اصحاب کے اندر، اور جن کو پیغمبر اسلام نے مسلمان بنایا تھا، ایک مرتبہ سید الشہداء نے ان کے اندر ایک ڈیکیڈنس کو محسوس کیا تھا. دیکھا تھا کہ آگے بڑھنے کے بجائے انسان پیچھے پلٹ کے واپس آ رہا ہے. انسان اپنی اسپریچوالٹی کو چھوڑے ہوئے ہے، باقی ہر چیز میں پروگریس کر رہا ہے سوائے یہ کہ پروردگار عالم کی طرف واپس پلٹ کے جائے. اسی لیے سید الشہداء مدینے کو چھوڑ کے نکلے تھے. کربلا واقع ہوئی، کربلا کے بعد جو واقع ہوا اس کے بعد ائمہ اطہار آئے، ہم و آپ کو اسپریچول گائیڈنسز دیتے گئے اور انکریج کرتے گئے کہ اس ایولوشن کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھتے جائیں، مگر رائٹ ڈیسٹینیشن کی طرف، رائٹ ڈائریکشن کی طرف، صحیح ڈائریکشن کی طرف ہم کو بھیجنے کے لیے اور ہم کو تعلیم اور ہدایت کرنے کے لیے ہمارے ائمہ آئے. یہ نفس جو پالنے والے نے ہم و آپ کو دیا ہے، سیکرٹ، زندگی کی سیکرٹ، زندگی کی علی الخصوص اگر کوئی شے ہے جو ہم کو کمال تک پہنچا سکتی ہے، وہ فقط ایک ہے، اور وہ ہے تزکیہ نفس. جب تزکیہ رہے گا اور نفس کا تزکیہ ہوگا تو میرے عزیز دوستو انسان کمال کو حاصل کرے گا. یہاں انسان نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا اور اپنے نفس کی پرواہ نہ کی، وہاں انسان اسفل سافلین تک پہنچ جائے گا، یعنی اتنا گر جائے گا کہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا. یہ خدا نے ہم کو نفس دیا، فَأَلْهَمَهَا فجورہا و تقواہا. اس نے اس کو الہام دیا اچھائی کا بھی برائی کا بھی، اور کہا قد افلح من زکاہا. جس نے اسے پاک کیا اور تزکیہ کیا اس کا وہ فلاح پا گیا. تو اس تزکیے کے لیے پروردگار عالم نے ہم و آپ کو پیدا کیا. ایک دوسرا کہ ہم اس مالک الملک کی طرف واپس پلٹ کے جائیں جو پروردگار عالم نے جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا ہے، یعنی وہ امانت جو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لی ہے. اس امانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروو کریں کہ مالک جو امانت میں نے لی ہے میں بتا کے رہوں گا کہ اگر میں چاہوں گا اور میں اس نفس کی تزکیت کروں گا تو میں تجھ تک پہنچوں گا تاکہ تو فخر کرے کہ یہ میرا بندہ ہے. تو ہم 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک ملائکہ کا پریڈکشن اور ایک پروردگار کا انی
اعلم ما لا تعلمون، ایک وہ کہ جو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، زمین پہ اس کو کیوں خلق کر رہا ہے جو زمین پہ خون خرابہ کرے گا، فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ پروردگار نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں اس کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، یا انی اعلم ما تعلمون کی طرف بڑھیں، یا ملائکہ کے پریڈکشن کی طرف جو ملائکہ نے پریڈکٹ کیا اس کی طرف بڑھیں، یا ہم خون خرابہ کریں، فساد پھیلائیں، دنیا کے اندر اسی حیوانگی کے اندر رہ جائیں، یا تو پھر کمال کو حاصل کریں۔ یہ ہماری اپنے آپ کی چوائس ہے جو پروردگار نے ہم کو دی ہے۔ میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ابتداءً تمہیدی طور پر، اور جو آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک بہت تمام مجالسوں کا خلاصہ ہے، علی الخصوص کل کی مجلس۔ پروردگار عالم نے، میں نے کل آپ کے سامنے کہا کہ ایوولوشن کا جو پروسیس ہے یہ پروسیس انیویٹیبل ہے، ہم لوگوں کو ایوولو ہونا ہے اور وہ ایوولوشن کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پروگریس کمیونٹی کے اندر، انڈیویجول لیول پر، اجتماعی لیول پر، ہر لیول کے اوپر گروتھ بھی ہے، پروگریس بھی ہے۔ انسان کا صرف ضرورت انسان کی بس وہی ہے، جو بدلا ہے وہ طور طریقے بدلے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں انسان اگر اپنے آپ ریلیو کرتا تھا، اپنے آپ کو ریلیو کرتا تھا، باتھ روم میں جانا چاہتا تھا اور اپنے آپ کو ریلیو کرتا تھا تو ایک کھڈا کھودتا تھا، اس کھڈے کے اوپر بیٹھتا تھا۔ جب ایوولو ہوا، جب پروگریس ہوا، جب گروتھ ہوئی تو اس کے اوپر سے نکل کے آج آرمیٹیج شینکس کی سنک کے اوپر بیٹھتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ پہلے کھڈے کے اوپر بیٹھتا تھا، آج سنک کے اوپر بیٹھتا ہے۔ مگر کیا بدلا؟ کھڈے سے سنک آئی مگر ضرورت نہیں بدلی، نیڈ نہیں بدلی، اس کو ریلیو کرنے کی نیڈ آج تک باقی ہے۔ ایک زمانے میں درخت کے پتے کو توڑتا تھا، اس کے اوپر کھانا رکھتا تھا اور کھانا کھاتا تھا۔ آج سونے کی پلیٹ کے اوپر کھاتا ہے یا مائکرو ویو ڈشز کے اوپر کھاتا ہے، جو بھی کرتا ہے۔ موومنٹ ہوئی، گروتھ ہوا، پتے سے نکل کے پلیٹ میں آئے، سب کچھ ہوا، مگر ضرورت، کھانے کی ضرورت وہی رہی، کچھ نہیں بدلا۔ کل انسان کی شادی الگ قسم سے ہوتی تھی، آج الگ قسم سے ہوتی ہے، مگر شادی کی ضرورت وہیں رہی، ہر شے کی ضرورت وہیں رہی۔ کیا بدلا؟ فقط موڈ بدلے۔ یعنی گروتھ ضروری ہے، ایوولوشن ضروری ہے، پروگریس ضروری ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ مگر میرا جو کل کہنا تھا وہ یہ تھا کہ اس گروتھ میں، اس پروگریس میں ایک ہدایت ہو، اور وہ کیا ہے ہدایت؟ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری حیات، میری قربانی، ان صلاتی ونسکی ومحیا، میری نماز، میری قربانیاں، میری موت، میری حیات فقط اور فقط پروردگار کے لیے ہے، اور کسی کے لیے بھی نہیں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ امرت بذالک، مجھے اس کا امر کیا گیا ہے، وانا اول المسلمین۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، مقصد، گول ہے۔ ان صلاتی و نسکی، ہر شے پروردگار کے لیے ہو۔ میرے عزیز دوستو، اس ایوولوشن کی دو باتیں اور آج سن لیجئے۔ کل آپ نے سنا تھا، اس لیے کہ تاکہ آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں ایک بات کلیئر ہو جائے کہ ہم لوگ ایوولوشن کے مخالف ہو ہی نہیں سکتے۔ دیوانگی ہے وہ ایوولو ہونے کا، اگر کوئی مخالف ہو دیوانگی ہے۔ ہم پروگریس کے مخالف نہیں ہیں، ہم گروتھ کے مخالف نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ انیویٹیبل ہے، مگر بہت بڑا فرق ہے۔ جناب نوح کو پروردگار عالم نے اپنے ماننے والوں کی عقل کے مطابق ایک معجزہ دیا تھا، صحیح ہے؟ کیا تھا وہ معجزہ؟ پانی کا معجزہ، بادل کا معجزہ۔
مقصد کیا تھا معجزہ بتانے کا؟ تاکہ نبی نوح کی دعوت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. صحیح ہے. اس کے بعد یہ مائنڈ، یہ انٹلیکٹ اور پروگریس ہوئی، اور پروگریس، اس میں زیادہ پروگریشن ہوا. اس کے بعد جناب موسیٰ کا وقت آیا. جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ سنیے گا بس تاکہ میں اپنے مقصد تک آپ کو پہنچاؤں. جناب موسیٰ کا زمانہ آیا. کیا ہوا؟ انسان کی فطرت آگے بڑھ چکی تھی، دنیا ترقی کر چکی تھی، مگر اتنی ترقی نہیں کی تھی. ابھی تک کسی شے کی ضرورت تھی جو سپر نیچرل ہو. لہٰذا پروردگار عالم نے موسیٰ کو معجزہ دیا. کیا معجزہ تھا؟ ایک مرتبہ جادوگر آئے، انہوں نے رسیوں کو چھوڑا، جناب موسیٰ نے اپنی عصا کو پھینکا. آپ پڑھ چکے ہیں قرآن میں آیتیں آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا. جناب موسیٰ نے اپنی عصا کو پھینکا. معجزہ کیا تھا؟ What was the miracle؟ اس کے اندر میریکل کیا تھا؟ اگر جادوگر سانپ بنا سکتے تھے اور موسیٰ کا عصا بھی سانپ بن جائے تو میریکل کہاں ہے اس میں؟ میریکل یہ نہیں تھا کہ موسیٰ نے اپنی عصا پھینکی اور سانپ کو یہ عصا جناب موسیٰ نے کھا لیا. یہ میریکل نہیں تھا. میریکل یہ تھا کہ جادوگر وہاں تھے، انہوں نے دیکھا کہ سانپ، رسی سانپ میں بدل گئے، موسیٰ کی عصا نے ان کو کھا لیا اور پھر اس کے بعد اوریجنل سٹیٹ میں آ گئی without an atom weight of increase in the size of the stick. اتنا بہت کھانے کے بعد اس سٹک میں کوئی ویٹ نہیں آیا، اوریجنل پوزیشن کے اوپر واپس سٹک آ گئی. جب جادوگروں نے یہ دیکھا، جادوگر سمجھے تھے کہ وہ پروگریس کر چکے ہیں، جادوگر سمجھے تھے کہ ان کا پروگریشن ہو گیا ہے. لیکن جب موسیٰ کو دیکھا اور موسیٰ کی عصا کو دیکھا تو ایک مرتبہ جادوگر گھبرا گئے اور کہا فرعون سے کیا کہا جادوگروں نے؟ فرعون سے کہا کہ آمنا برب العالمین فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. جتنے کے جتنے جادوگر تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے. کیا کہا؟ آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے. کون عالمین کا رب؟ رب موسیٰ و ہارون. ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ہم ایمان لائے. دیکھیے ابھی تک خوف تھا فرعون کا، موسیٰ کو تو جانتے بھی نہیں تھے. ڈر تھا فرعون کا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت اعلیٰ رب ہوں، اس کا ڈر تھا اور کسی شے کا ڈر نہیں تھا. مگر اب ایک معجزہ دیکھا، حقیقت کو دیکھا، حق کو دیکھا، ٹروتھ کو دیکھا. کہا آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب. تو ایک مرتبہ فرعون نے کہا آمنتم قبل ان آذن لکم، تم موسیٰ کے اوپر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا. تم موسیٰ کے اوپر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. تم جانتے ہو میں تم کو کیا کروں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو کاٹوں گا. من خلاف کا مطلب کیا؟ اگر یہاں کا ہاتھ کاٹوں گا تو یہاں کا پیر کاٹوں گا. if I cut your left arm تو میں تمہارے رائٹ لیگ کو کٹ کروں گا. من خلاف کا مطلب یہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثم لأصلبنكم اجمعین، اس کے بعد میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا. خوف تھا فرعون کا، ابھی تک فرعون کی قربت چاہتے تھے، یہاں حق کو دیکھا. کیا کہا؟ انا الی ربنا لمنقلبون. تو کیا ڈرائے گا؟ اگر تو ہم کو مار سکتا ہے، اگر تو ہم کو ختم کر سکتا ہے، اگر تو ہم کو ٹورچر کر سکتا ہے، اگر تو ہم کو عذاب میں ڈال سکتا ہے تو یہ تیری قدرت ہے. پروردگار کی قدرت کیسی ہوگی اگر وہ ہم کو عذاب میں ڈالے؟ تو یہاں تک ان کی بات تھی. مگر موسیٰ کا معجزہ دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ تورات کی طرف لوگوں کو لائے. کیوں؟ لوگوں کی مینٹالٹی سپرسٹیشن وغیرہ وغیرہ کے اندر تھی، اس میں سے نکال کے تورات کی طرف لائے. ہیومینٹی نے پروگریس کیا، ہیومینٹی اور آگے بڑھی، ایوولوشن آیا، انٹلیکچول پروگریشن آیا، کلچرل پروگریشن آیا.
اکنامک گروتھ آئی، سب کچھ آیا، اور آنے کے بعد جناب عیسیٰ کا وقت آیا، سوسائٹی اور ہیومینٹی آگے بڑھتی گئی، جناب عیسیٰ کا ٹائم آیا، جناب عیسیٰ نے میریکل بتایا۔ کیا تھا میریکل جناب عیسیٰ کا؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، بس اتنا کافی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا تھا، کیونکہ میڈیکل ورلڈ، میڈیکل سائنس پروگریس اتنا کر چکی تھی کہ ضرورت تھی، مگر معجزہ دکھانے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب کوئی نہیں تھا، معجزے کے اندر کچھ نہیں تھا سوائے یہ کہ دعوت تھی پروردگار کے پیغام کی طرف، اور وہ کیا دعوت تھی کہ یہ دیکھو معجزہ، میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے، انجیل کی طرف آؤ۔ مقصد کیا تھا؟ انجیل کی طرف بڑھانا۔ کمیونٹی نے اور پروگریس کیا، سوسائٹی نے اور پروگریس کیا، پروگریس کرتے کرتے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، نہ موسیٰ کا عصا تھا، نہ عیسیٰ کی پھونک تھی، کوئی چیز نہیں تھی، تھا موسیٰ کا عصا نہیں دکھایا پیغمبر نے، اور نہ عیسیٰ کی پھونک دکھائی۔ کیوں؟ اگر سب کو انبیاء نے معجزے دکھا کے اپنی اپنی کتابوں کی طرف بلایا، تو امت محمدی کو کیوں نہیں بلایا معجزہ دکھا کے؟ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر سے معجزے طلب کیے، ہم کو یہ دکھاؤ، میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھ چکا ہوں، ہم کو یہ دکھاؤ، ہم کو یہ دکھاؤ، ہم کو یہ دکھاؤ، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ پیغمبر نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کیوں؟ اس لیے کہ انٹلیکٹ پروگریس ہو چکی تھی، اب معجزے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج بھی معجزے کی ضرورت، اگر آج ایک آدمی آ جائے ابھی آپ کے سامنے، میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی ابھی آئے کھڑا ہو کے کہے میں آدم کو زندہ کر سکتا ہوں، آپ اس پر ایمان لائیں گے؟ کیوں نہیں لائیں گے؟ موسیٰ کے لوگ سانپ کو دیکھ کر ایمان لائے، عیسیٰ کے لوگ مردے کو زندہ دیکھ کر ایمان لائے، تو آپ کیوں نہیں لائیں گے؟ یہ معجزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا انٹلیکچول پروگریشن ہو گیا۔ اب آپ جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کو سپر نیچرل پاورز کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو ایسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ کو اور انٹلیکچولی آگے بڑھا سکے، تاکہ آپ پروردگار عالم سے انٹلیکٹ کے ذریعے پہنچ سکیں۔ صحیح ہے نا؟ یہ ایوولوشن ضروری ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ اور ایک ہے گروتھ، کمیونٹی کی گروتھ، ایک ہے سوسائٹی کی گروتھ، ایک ہے امت کی گروتھ، یہ بھی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ انٹلیکٹ کو خدا نے، دیکھیے آدم سے خاتم تک پروگریشن ہوا، انفنسی سے جوانی آئی، ہیومینٹی کی انفنسی سے جوانی آئی، جوانی سے اب جوانی کے اندر ہے، بھرپور جوانی کے اندر انٹلیکٹ پروگریس ہو چکا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے مولا کائنات کو بھیجا، 11ویں امام تک کو بھیجا، ہم لوگوں کی ہدایت ہوتی رہی، انٹلیکچولی ہم پروگریس ہوتے رہے۔ 12ویں امام کا زمانہ آیا، 5 سال رہ کے 12ویں امام غیبت میں چلے گئے۔ اب کہاں ہے 12ویں امام؟ غیبت میں ہے، وہ غیبت سے ہدایت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ سے ملنے کی ہدایت الگ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو خوش قسمت ہیں جن سے امام ملتے ہیں، مگر غائب ہو گئے، تاکہ ہم کنٹینیو کریں اس انٹلیکچول پروگریس کو، ہم اس پرفیکٹ سوسائٹی کی طرف آگے بڑھیں جس سوسائٹی کے لیے خدا قرآن میں کہتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اس کی طرف ہم انٹلیکچولی آگے بڑھیں۔ مگر یہ ویو جو آ رہا ہے، یہ ایوولوشن کا ویو جو ہم کو مس ڈائریکٹ کر رہا ہے، اس سے بچ کے رہنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام کعبے کا پردہ پکڑ کے اصحاب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب یہ ہوگا اور یہ ہوگا، عورت مرد ہو جائے گی،
مرد عورت ہو جائے گا، تمام چیزیں آپ سن چکے، وہ میرا مقصد نہیں دہرانا. مگر آخر میں جب سلمان فارسی کھڑے ہوئے، پیغمبر نے بار بار سلمان فارسی کو بٹھا دیا. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا، یاد رہے سلمان، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کے لیے اپنے ایمان کو بچانا ایسا ہوگا جیسے جلتے ہوئے انگارے کو اپنی ہتھیلی میں رکھنا ہو. مومن کے لیے اپنے ایمان کو بچانا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ اور انگارہ ہاتھ میں لیا ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی فلسفی کیا ہے؟ اگر آپ کو ابھی بھی کوئلہ مل جائے تو آپ کتنی دیر پکڑ سکتے ہیں اس کو؟ کتنے لمحے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ کتنے منٹس، کتنے سیکنڈز آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ لمحے میں جلتے ہوئے کوئلے کو آپ پھینک دیں گے. ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایمان کو ہاتھ میں رکھنا ایسا ہوگا جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو ہتھیلی میں رکھنا ہو. مومنین کے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر نفس کو پاک رکھا، دنیا کا جو بھی پروگریس اور ایوولوشن آتا رہے گا، انسان اپنے ایمان کو بچاتا رہے. شرط کیا ہے اس پرفیکٹ سوسائٹی میں پہنچنے کی؟ اس نفس کا لحاظ رکھا جائے، اس نفس کو دیکھا جائے کہ یہ نفس کیا ہے. میرے عزیز دوستو، بس دو باتیں اور آپ کے سامنے. کون سی چیز ہے؟ ہر شے ہے. آپ جانتے ہیں جو کل تک ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا وہ آج ایکسیپٹیبل ہے. کل کی مجلس کو ربط دے رہا ہوں آج کی مجلس سے. جو کل تک ایکسیپٹیبل نہیں تھا وہ آج ایکسیپٹیبل ہے. کل نورم ہو جائے گا. نورم. مثال دوں، مثلا گانے کا سننا اور میوزک کا سننا. میں حلال و حرام کا تفرقہ بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں، کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے اس کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. مگر زمانہ تھا سنتے تھے، چاہے جائز ہے یا نہیں جائز ہے، سنتے تھے مگر دل کے اندر ایک گلٹ تھی. قبول کرتے تھے کہ میں نے یہ کام صحیح نہیں کیا. یاد ہے آپ کو؟ اب کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ایز وی پروگریسڈ، ایز ایوولوشن اپنی لپیٹ میں ہم کو لیتا گیا، آج الگ بات ہو گئی. جو کل ایکسیپٹیبل نہیں تھا وہ آج نشید کے فارم میں ہمارے ٹیلی فونز اور آئی پوڈز کے اندر موجود ہے. کس انداز سے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے حلال ہے کہ نہیں؟ میں نہیں کہتا حلال ہے یا حرام ہے، یقیناً آپ حلال ہی سنتے ہوں گے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کہنا مطلب یہ ہے جو کل تک ان ایکسیپٹیبل تھا وہ آج ایکسیپٹیبل ہو گیا، اور کل کیا ہو جائے گا؟ نورم. جب نورم ہو جائے گا تو ہم بھول جائیں گے کل ہم کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. بھول جائیں گے نا، اس لیے کہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ یہ چیز حرام تھی. اس کے بعد ایسی اتنی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں. خدا کی قسم اگر اس ایوولوشن نے ہم کو لپیٹ میں لیا تو میں قسم کھاتا ہوں اس منبر میں، اور اگر ہم نے چھوڑا ہے اس ایوولوشن کو کہ ہم اس کی لپیٹ میں آئے، تو اسی مسجد کے اندر، انہی امام بارگاہ کے اندر نشید کھیلنے والے بھی آئیں گے اور میوزک بھی بجائیں گے، اور ہم ایکسیپٹ بھی کریں گے، ہم اس کو قبول بھی کریں. کیا اگر کوئی آبجیکٹ کرے گا تو کہیں گے تو تھرڈ کلاس آدمی، پرانے زمانے کا آدمی. میں صرف ایک چھوٹی ایگزامپل دے رہا ہوں بس میوزک کی، اور کچھ نہیں. کل ان ایکسیپٹیبل تھا، آج ایکسیپٹیبل ہے، کل نورم ہو جائے گا. عزاداری کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، کل ان ایکسیپٹیبل تھا، آج کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں، کل مرجعیت کا پایا ہل رہا ہے. کل ان ایکسیپٹیبل تھا، آج ایکسیپٹیبل ہے، آنے والے کل میں نورم ہو جائے گا. اگر ہم اس لپیٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں خود تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جانیں، ہم جانیں، ہمارا کام جانیں.
اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن دیں بچے کو، ہم اپنے آپ کو، کمیونٹی کو پرفیکشن کی طرف، یعنی اس سوسائٹی کی طرف جو قائم آل محمد. آپ جانتے ہیں جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جب امام آئیں گے، وہ پرفیکٹ سوسائٹی کی جو گفتگو کر رہا ہوں، جب امام آئیں گے آپ سمجھتے ہیں ڈنڈا لے کے جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کباؤ ماریں گے اور کہیں گے نماز پڑھ؟ ہاں، آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئیں گے امام اور ایک کافی ماریں گے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھ، تو حج نہیں گیا، حج کر. نہیں میرے عزیز دوستو، نہیں. ہم اس سوسائٹی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، انٹلیکچول، کلچرل، سوشل، اکنومیکل پروگریشن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ماحول پیدا ہوگا، ایسا ماحول جب امام آئیں گے تلوار کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس مقام پہ، اس پرفیکٹ سوسائٹی میں انسان اس مقام پہ ہوگا کہ نماز پڑھ رہا ہوگا بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ یہ واجب ہے، اور امام اپنا سر مبارک اس کے سر پہ رکھ کے دعائیں دیں گے. خمس کے لیے ٹیکس مین کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود انسان اپنے دل سے دے رہا ہوگا. وہ پرفیکٹ سوسائٹی. لیکن وہاں تک پہنچنا ہے کیسے؟ اس نفس کے ذریعے، اس تزکیہ نفس کے ذریعے. اس میں ممبر اکیلا نہیں کام کر سکتا، مدرسہ کے ٹیچر اکیلے کام نہیں کر سکتے، ماں باپ گھر کے اندر بیٹھ کر اکیلے کام نہیں کر سکتے. اس میں ایک کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. ممبر اور مدرسہ اور ماں باپ یہ تینوں کوآرڈینیٹ کریں ساتھ، تاکہ ایک پرفیکٹ سوسائٹی کی طرف پروگریشن بڑھے. اگر باپ یہ سمجھتا ہے کہ مدرسہ میں بچہ جاتا ہے، پڑھتا ہے، بحمداللہ تعالی پڑھ کے واپس آ جائے گا، تو بچہ وہاں تو پڑھ لے گا مگر باپ خود جاہل رہ جائے گا. مدرسہ، پیرنٹس، مدرسہ کے ٹیچر اور پیرنٹس اور اسکول، ان سب کے درمیان ایک کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. تب جا کے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں. اگر یہ ریلائی کرتے ہیں کہ مولانا کام کرے گا ممبر کے اوپر، تو فقط ممبر کام نہیں کر سکتا، فقط مدرسہ کے ٹیچرز کام نہیں کر سکتے، فقط پیرنٹس اکیلے کام نہیں کر سکتے. ایک اسپریچول لیڈرشپ کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستو، اسپریچول لیڈرشپ جو ہم کو اسپریچوالٹی کی طرف واپس لائے. سنیے، ایک آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ عام عمومی آیت نہیں. اس آیت کو آپ سوچئے گا. میں آیت پڑھوں گا، اس کا تا حد امکان ترجمہ کروں گا، آپ اس آیت کو سوچئے گا. کون سی چیز ہے جس نے اللہ سے ہم کو دور رکھا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ اب سنیے اس آیت کو. سورہ توبہ، خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. کون کون؟ سنیے، جو اللہ سے ہم کو دور کرتا ہے. کون کون سی چیزیں ہیں؟ سنیے، جو اللہ کی محبت سے ہم کو روکتی ہے. کون کون سی چیز؟ خدا کہتا ہے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے اجداد، وابناؤکم، اور تمہاری اولاد، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، تمہاری فیملی، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ بزنسز جس کو کھونے سے تم ڈرتے ہو، وہ تمہارے بزنسز، اس کے لاسز سے تم ڈرتے ہو. وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر بڑے بڑے جس میں تم رہتے ہو. اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ، اگر یہ ساری چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہو، اگر اللہ سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہو،
اگر خدا سے زیادہ اپنے اموال سے محبت رکھتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ، تو خدا کہتا ہے فتربصوا، رک جاؤ، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ خداوند تعالی اپنا فیصلہ، اپنا ڈیسیشن، اپنا عذاب تمہارے اوپر نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ کتنا چاہتا ہوں میری ماں کو میں، کتنا چاہتا ہوں میرے باپ کو میں، کتنا چاہتا ہوں میری اولاد کو میں، کتنا چاہتا ہوں میرے مال کو میں، کتنا چاہتا ہوں میرے بزنسز کو میں، ہر شے، اگر یہ ساری چیزیں اللہ سے اور رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں تم کو، فتربصوا، تو رکو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ خداوند تعالی اس کا امر لے کر آئے، اس کا ڈیسیشن لے کر آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو اپنی اولاد اور اپنے اموال کو یہ موقع نہ دو، ڈونٹ گیو them that opportunity کہ تم کو ذکر خدا سے دور کر دیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا فاولئک هم الخاسرون، یقیناً وہ گھاٹے میں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کنٹریبیوشن سب کی طرف سے ہونا ہے، میری طرف سے آپ کی۔ وہ واقعہ سنا ہے آپ نے، ایک مرتبہ ایک مینڈک تھا، مینڈک اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں فروگ، گجراتی میں کہتے ہیں ڈیٹ کو۔ ایک مینڈک تھا، جناب ابراہیم، سن چکے ہیں شاید یہ واقعہ، جناب ابراہیم کی آگ، نمرود جلا چکا جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے، آگ جل رہی تھی، کئی روز سے آگ جل رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر پرندہ اس آگ کے اوپر سے اڑتا ہوا تیر کرتا تھا تو جل کے راکھ ہو جاتا تھا، ایسی آگ تھی، ایسی آگ۔ اس آگ میں ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ یہ مینڈک، یہ فروگ، یہ ڈیٹکا جو بھی ہے، یہ جاتا تھا نزدیک میں ایک چھوٹا سا ویل تھا جہاں پانی تھا، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالتا تھا اور پھر بھاگ کے آتا تھا، جتنی دور آگ سے کھڑا رہ سکتا تھا، جہاں تک برداشت ہوتا تھا، وہاں سے سپٹ کرتا تھا تاکہ یہ پانی آگ تک پہنچے۔ ایک ملک نے یہ منظر دیکھا، ایک فرشتے نے یہ منظر دیکھا، آیا اس مینڈک کے پاس، آیا اس فروگ کے پاس، کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں پانی تم نہیں دیکھتے میں کیا کرتا ہوں، میں پانی لیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس آگ کو بجھاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خلیل خدا کو جلانے والے ہیں، اس آگ میں خلیل خدا کو جلانے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں، میں اس آگ کو بجھا دوں۔ تو ملک ہنسنے لگا، کہا تیرے چھوٹے سے منہ سے تو کیا کر سکتا ہے، یہ آگ کیسے بجھے گی؟ کہا میں جانتا ہوں یہ آگ بجھے گی نہیں، مگر قیامت کے روز میں یقیناً اللہ سے یہ کہوں گا تیرے حبیب کو بچانے کے لیے، تیرے خلیل کو بچانے کے لیے میں نے کوشش کی، میں نے تا حد امکان کوشش کی۔ میرے عزیز دوستو، یہ ذمہ داری ہم سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ، تاکہ قیامت کے روز کھڑے ہو کے ہم کہیں پالنے والے تیرا دین اسلام بچانے کے لیے میرا کنٹریبیوشن بھی ہے، چاہے وہ تن سے ہو، من سے ہو یا دھن سے ہو، چاہے وہ لکھ کے ہو، بولنے سے ہو، پیسے سے ہو، جس سے ہو، مگر میرا بھی ایک کنٹریبیوشن۔ ورنہ میرے عزیز دوستو، جس طرف یہ موج ہم کو لے کے جا رہی ہے اس طرف سے واپس پلٹنا محال ہو جائے گا، محال۔ ایک اور واقعہ اور اس کے بعد التماس دعا، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ میرے عزیز دوستو، شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے رائٹ ایئر میں اذان پڑھی جاتی ہے،
اور بچے کے لیفٹ ایئر میں اقامہ پڑھتے ہیں۔ اذان میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر اسلام اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ اس کے بعد حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ۔ حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ اذان میں یہی ہوتا ہے نا؟ تو رائٹ ایئر میں بچے سے کہا جاتا ہے دیکھو سب سے بڑا اللہ ہے، گواہی دے، پیغمبر کی گواہی دے، علی کی گواہی دے، سب کی گواہی دے، نماز تیار ہے، نماز کے لیے جلدی آؤ، فلاح کے لیے آؤ، خیر عمل کے لیے آؤ۔ اس کے بعد لیفٹ ایئر میں اقامہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے؟ اقامے کے اندر ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں، ایگزیکٹ، سوائے ایک اضافہ ہے، وہ کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی۔ شیخ توسی کہتے ہیں بچے کے کان میں نہیں سمجھتا کہ کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ بچہ ابھی پیدا ہوا اور اس کے کان میں قد قامت الصلاۃ کی آواز آئی کہ نماز قائم ہو گئی۔ سب کچھ اور سمجھ میں آتا ہے سوائے یہ کہ نماز قائم ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ سوچتے سوچتے ایک نتیجہ نکالا، اور نتیجے میں کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ کی کوئی اقامت، اس کی نماز جنازہ کی کوئی اقامت نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے بعد وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اقامہ ہوتا ہے، کوئی بھی نماز آپ پڑھیں اور اقامہ کرتے ہو تو حی علی خیر العمل، اس کے بعد قد قامت الصلاۃ، اس کے بعد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، نیت اور تکبیرۃ الاحرام۔ اس میں کتنا وقفہ لگتا ہے؟ 30 سیکنڈز اگر آپ سلو ہیں، زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ اگر آپ سلو ہیں۔ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، آپ کی نیت اور تکبیرۃ الاحرام۔ یعنی قد قامت الصلاۃ سے لے کر تکبیرۃ الاحرام تک ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے، یہ انسان کا پریپریشن ہوتا ہے۔ یہاں جب وہ کہہ دیتا ہے، نماز جماعت میں بھی آپ دیکھیں گے قد قامت الصلاۃ، انسان پوری توجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، پروردگار سے ملنا ہے۔ شیخ توسی کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں قد قامت الصلاۃ جس روز سے پڑھا جائے، اس دن سے لے کے اس کی نماز جنازہ تک اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، پوری توجہ۔ اسی لیے کان میں اقامہ پڑھتے ہیں، نماز قائم ہو گئی۔ کیوں؟ Anyone who is born is sentenced to death. ہر جو پیدا ہو گیا ہے وہ مرنے والا ہے، جو بھی پیدا ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ ہماری پوری توجہ پروردگار کی طرف ہو۔ جو بھی ایوولوشن آئے، جو بھی پروگریس آئے، جو بھی گروتھ آئے، یقیناً ہم کو اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، مگر ہمارے ڈیسٹینیشن کو، ہمارے فائنل ڈیسٹینیشن کو ہم خود انفلوئنس کر کے، ہم خود اس کی طرف فوکس کر کے آگے بڑھیں۔ اور ہمارا فوکس صرف ایک ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانیاں، میری موت، میری حیات، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ جب انسان اس مقصد کو سمجھ لے گا میرے عزیز دوستو، تو پالنے والا خود مدد کرے گا۔ اسی مقصد کے لیے سید الشہداء نے کربلا کو، مدینے کو چھوڑا، اسی مقصد کے لیے کہ لوگوں کو اس نفس کے بارے میں سمجھایا جائے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہے پہلی رات کو میں نے کہا تھا
کہ مولا نے اپنے خطبے کے اندر یہ کہا تھا، یا معشر الناس، اے لوگو انسبونی من انا، کہو میں کون ہوں، ثم ارجعوا الی انفسکم، اس کے بعد اپنے نفسوں کی طرف واپس پلٹو، وعاتبوها، اپنے نفسوں کو جھنجھوڑو، ثم انظروا، اور اس کے بعد دیکھو، هل یحل لکم قتلی، کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز ہے؟ بس عزادارو، شب چہلم ہے، وقت میرا مکمل ہو چکا ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ثانیہ زہرا کا تذکرہ کرنا ہے۔ کون ثانیہ زہرا؟ کون زینب؟ کون زینب؟ پیام اعظمی کہتے ہیں کہ وقت کی بات تھی، پابند رسن تھیں زینب۔ پیام اعظمی کہتے ہیں وقت کی بات تھی، پابند رسن تھیں زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھیں زینب۔ اسی لیے جب قمر بنی ہاشم کے پاس، جب قمر بنی ہاشم ثانیہ زہرا کے پاس آئے اور کہا، آقا زادی میں اجازت کے لیے آیا ہوں، مولا نے پانی کی سبیل کا حکم دیا ہے، پانی لینے جا رہا ہوں، تو زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا عباس جاؤ، مگر بھیا عباس 21 ماہ مبارک رمضان کو بابا نے میرے بازوؤں پہ بوسے دیے تھے، بابا نے میرے بازوؤں پہ بوسے دیے تھے اور کہا تھا ایک دن ان بازوؤں پہ رسن بندھے گی۔ بابا کی بات تھی، یقین تھا، مگر دل پریشان رہتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کے رسن پہ کون، اس کے ہاتھوں میں کون رسن باندھ سکتا ہے؟ مگر بھیا عباس اب تم جا رہے ہو۔ زینب کو یقین ہو گیا کہ اب ان ہاتھوں میں رسن بندھی جائے گی۔ عزاداران امام حسین، زینب کے ہاتھوں میں رسن، سر سے چادر اتار لی گئی، بیبیوں کو بازاروں میں سربرہنہ پھرایا گیا، کوفے کا بازار بھی آیا، شام کا زندان بھی آیا، شام کا بازار بھی آیا، شام کا زندان بھی آیا۔ زندان کے اندر بیبیاں گھٹ گھٹ کے رو رو کے اپنی حالت کو تباہ کر چکی تھیں۔ سکینہ نے دم توڑ دیا، عابد بیمار نے ہتھکڑیوں کے ساتھ ننھی سکینہ کو دفن کیا۔ 1 سال کے بعد، اللہ اکبر، شب چہلم ہے، یہ مظلوموں کا چہلم 1 سال کے بعد، چہلم 40 دن کے بعد ہوتا ہے، مگر یہ حسین کی بہن ہے جو حسین کا چہلم 1 سال کے بعد منانے کے لیے آ رہی ہے۔ جب یزید نے بلایا اور یزید نے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں اے سید سجاد، آپ چاہے شام میں رہیں چاہے مدینہ جائیں، میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ بس عزادارو، کل زیادہ مصائب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب یزید نے اجازت دے دی، عابد بیمار نے ثانیہ زہرا کو، ایک پردے کا اہتمام ہوا، وہ دربار جہاں تماشائی کھڑے تھے، جنہوں نے زینب کو سربرہنہ دیکھا تھا، جنہوں نے عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کو دیکھا تھا، اس دربار میں آج پردے پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف بیویاں تھیں، ایک طرف عابد بیمار کھڑے ہوئے تھے، 5ویں امام محمد باقر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا ہم نے اجازت دے دی، آپ جا سکتی ہیں۔ عابد بیمار نے ثانیہ زہرا سے کہا، پھوپھی اماں اجازت مل گئی، پھوپھی اماں اجازت مل گئی، کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا سید سجاد یزید سے کہو وہ سامان جو کربلا میں لوٹا تھا، وہ سامان جو کربلا میں لوٹا تھا وہ سامان واپس کر دیں۔ یزید کو سید سجاد نے کہا کہ وہ سامان جو لوٹا تھا وہ سامان واپس لوٹا دیا جائے۔ ایک مرتبہ یزید نے سوال پوچھا، اس سامان میں تھا ہی کیا جو آپ کو واپس پلٹ کے دے دوں؟ ثانیہ زہرا کی پردے سے پیچھے آواز آئی، یزید میری ماں کی ہاتھوں کا بنا ہوا،
میرے ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا کرتا تھا، میرے حسین کا خون بھرا کرتا ہے، میری بچی کے گوشوارے ہیں، میرے ننھے علی اصغر کے جھولے کے ہزاروں سامان لوٹا دیا گیا۔ عابد بیمار سے پوچھا کیا چاہتے ہیں؟ عابد بیمار نے پھوپھی اماں سے پھر پوچھا، پھوپھی اماں نے کہا بیٹا ان سے کہہ دو ایک گھر کا انتظام کرے، آج تک اپنے بھائی کو نہیں رو پائی۔ زینب آج تک اپنے بھائی کو نہیں رو پائی، ایک گھر کا انتظام کیا جائے۔ عزادارو، یزید نے گھر کا انتظام کیا، بیبیاں گھروں کے اندر آ گئیں۔ اس سے پہلے کہ گھر میں بیبیاں آئیں، عابد بیمار کا بندھا ہوا توق ابھی تک گلے میں تھا۔ ایک لوہار کو بلایا گیا اور کہا اس توق کو کاٹا جائے۔ لوہار آیا، توق کو کاٹ تو لیا مگر زار زار رونے لگا، چلا چلا کے رونے لگا۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا عابد بیمار کی گردن کی ہڈیاں نظر آ رہی۔ ہزاروں مجلس کے لیے ایک گھر تیار کیا گیا، بیبیاں گھر کے اندر آ گئیں، ایک ایک شہید کا سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، رباب نے سر پیٹ کے بیٹے کے سر کو لے لیا، لیلا نے علی اکبر کے سر کو لیا، عباس کا سر آیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے عباس کے سر کو اٹھا لیا۔ سر آتے گئے، بیبیاں ماتم کرتی گئیں۔ ایک مرتبہ حسین کا سر آیا، ایک مرتبہ سید الشہداء کا سر آیا، بیبیوں نے سروں کے بالوں کو کھول دیا۔ واہ حسینہ، یا حسین کی آوازیں بلند ہوئی، ماتم شروع ہو گیا۔ بیبیوں نے حسین کے پاس جمع ہو کے ماتم کرنا شروع۔ سر آتے گئے، ہر ایک بیوی ایک ایک سر کو لیتی گئی۔ اچانک دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، دو ننھے ننھے سر آئے، کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں کربلا میں مر گئی تھی؟ زینب نے آواز دی، ایسا نہ کہو، یہ میرے یہ میرے ننھے ننھے اونو محمد میرے بچے ہیں۔ بس عزادارو، مجلس کا اہتمام ہوا، مجلس شروع ہوئی، بیبیاں تیار ہوئیں۔ ایک مرتبہ کربلا کا سفر تیار ہوا، بیبیوں کے لیے محمل بنائی گئی، محملوں پہ بیبیاں سوار ہوئیں، ایک ایک بیبی محمل میں سوار ہوتی گئی، ثانی زہرا بیبیوں کو سوار کرتی گئیں۔ مگر میں ہمیشہ اس مصائب کے اندر ہمیشہ اس مصائب کو بار بار پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جب تصور کرتا ہوں رباب کا تو دل میں تھمتا نہیں ہے۔ عزادارو، جب بیبیوں کو گننا شروع کیا، اچانک زینب نے دیکھا رباب بیبیوں میں نہیں ہے، دوڑتی ہوئی زندان میں آئی، دیکھا ماں سکینہ کی قبر پہ بیٹھی گریہ کر رہی ہے۔ بیٹی سکینہ رات کو پوچھا کرتی تھی نا، میری لال کب گھر جائیں گے؟ بیٹا رہائی مل گئی، اٹھو میری سکینہ، چلو میری لال۔ رباب کے ہاتھوں میں مٹھی بند تھی، زینب آئی، کہا رباب یہ مٹھی میں کیا ہے؟ رباب نے جب مٹھی کھولی تو دیکھا سکینہ کے ننھے ننھے گوشوارے ہاتھوں میں۔ بیٹی سکینہ رہائی مل گئی، میری سکینہ اٹھو، چلو۔ زینب بیٹھ گئیں، تھوڑی دیر کے بعد رباب کو باہر لائیں، رباب کربلا جانا ہے، رباب کربلا جانا ہے، یہ کہہ کے زینب نے شام کے بچوں کی طرف، شام کی بیبیوں کی طرف دیکھ کے کہا، اے شام کے بچوں، اے شام کی بیبیوں، میری سکینہ زندان میں تنہا ہے۔ اے شام کے بچوں، اے شام کی بیبیوں، یہ حسین کی ننھی بچی زندان شام میں تنہا ہے، رات کے اندھیرے سے گھبراتی ہے۔
اگر ہو سکے تو شمع سکینہ کے زندان میں شمع کو جلا دیا کرنا۔ اور زینب ایک مرتبہ دوبارہ زندان کے اندر آئیں، سکینہ کی قبر کے اوپر بیٹھ گئیں۔ زینب نے کچھ کہا، زینب نے کچھ کہا، مگر تاریخ یہ نہیں کہتی کہ زینب نے کیا کہا، بس زینب نے کچھ کہا۔ اور ایک مرتبہ دامن کو جھاڑ کے زینب کھڑی ہو گئیں، کھڑی ہو کے باہر آ گئیں، سوار ہو کے یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ زینب نے کیا کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ تاریخ خاموش ہے، مگر شاید زینب نے کہا ہو بیٹی سکینہ تھوڑی دیر اکیلی آرام کر لو، زینب مدینہ جا کے تمہارے پاس ضرور آئے۔